بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت کے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مبارک تذکرہ چل رہا تھا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اسلام اور دین کی خاطر مکہ مکرمہ کی سرزمین پہ جو قربانیاں دیں، اور پھر اللہ رب العزت نے مدینہ منورہ کی سرزمین کو آپ کا مسکن اور آپ کی رہائش گاہ بنانے کے لیے منتخب فرمایا۔ ہجرت کا وہ عظیم الشان عمل پیش آیا جو صحابہ نے اپنے گھروں کو چھوڑ کر، اپنے بازاروں کو چھوڑ کر، اپنی دکانیں اور منڈیوں کو چھوڑ کر، اور بہت سونے اپنے گھر بار کو بھی چھوڑ کر اللہ کے حکم پر مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے عمل کو اتنا اونچا قرار دیا، آپ نے فرمایا ان الہجرت تہدم ما کان قبلہا، یہ ہجرت سے پہلے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتی ہے۔ اسی وجہ سے اس میں نیت کے خالص رکھنے کا آپ نے حکم دیا۔ ایک صحابی تھے، وہ جو حدیث ہم سنتے ہیں انما الاعمال بالنیات کی، اس حدیث کا پس منظر یہی تھا کہ ایک خاتون سے انہوں نے پیغام نکاح دیا، تو اس خاتون نے ہجرت کی شرط لگائی، تو ان صحابی نے ہجرت تو کی، لیکن اس میں یہ نیت بھی شامل تھی کہ میں اس خاتون کے ساتھ مدینہ پہنچ کر نکاح کر لوں گا۔ ان صحابی کو مہاجر ام قیس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، ان کا نام کسی کو بھی نہیں پتا۔ یہ بھی صحابہ کی ایک بہت بڑی شان تھی کہ اللہ نے ان کے نام کو چھپائے رکھا۔ چنانچہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ ہجرت جیسا عظیم الشان عمل اور اس میں یہ نیت بھی شامل ہو گئی، تو آپ نے پھر یہ حدیث منبر پر بیان فرمائی، اور یہ حدیث کی تمام کتابوں میں موجود ہے۔ انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى۔ اللہ کے نبی نے فرمایا انسان کو وہی ملے گا جو اس کی نیت ہے۔ پھر تفصیل بھی بیان فرمائی، فمن كانت هجرته الى الله ورسوله، جس کی ہجرت صرف اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہو، ان کی خوشنودی کے لیے ہو، فہجرته الى الله ورسوله، تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول ہی کی طرف شمار ہوگی، اور اجر و ثواب اسی شخص کو ملے گا۔ ومن كانت هجرته الى دنیا، جس کی ہجرت دنیا کی خاطر ہوگی، یصیبها، تاکہ دنیا کی چند دولت حاصل کر لے، او امرأة یتزوجها، یا عورت کی خاطر ہوگی کہ اس کے ساتھ شادی کر لے، فہجرته الى ما هاجر الیہ، تو اس کی ہجرت اسی چیز کی طرف شمار ہوگی جس نیت سے اس نے ہجرت کی۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کی ہجرت کے اس عمل کو سراہتے ہوئے ایک تو ان کی نیتوں کو فرمایا خالص رکھو، اور یہ ابتدا میں ہجرت فرض قرار دی گئی۔ جو بھی مسلمان ہوتا جاتا مکہ مکرمہ میں، اس کو حکم تھا کہ وہ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر لے، اور یہ حکم فتح مکہ تک رہا۔ جیسے ہی فتح مکہ ہو گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 سال کے بعد فرمایا، مدینہ پہنچنے کے 8 سال کے بعد، لا ہجرت بعد الفتح،
اب فتح مکہ ہو گیا، اب مکہ کی سرزمین پہ اسلام اور دین پر چلنا جو دشوار تھا وہ دشواری ختم ہو گئی۔ اب تو ہجرت تو ختم ہو گئی، ہجرت کی فرضیت ختم ہو گئی، ولیکن جہاد و نیت، لیکن جہاد اور جہاد کی نیت یہ قیامت تک جاری رہے گا، نیت عمدہ ہو۔ اور یہ جو ہجرت کا حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب ختم ہو گیا، یہ مکہ سے مدینہ جو ہجرت فرض تھی اس کا حکم ختم ہوا، باقی دار الفساد سے، دار الکفر سے، دار الحرب سے دار الامان کی طرف، دار الاسلام کی طرف، جہاں دین پر چلنا مشکل ہو اس جگہ کو چھوڑ کر اپنی جان اور مال کا تحفظ کرتے ہوئے امن و امان کے حصول کی خاطر دوسری طرف ہجرت کرنا آج بھی باقی ہے۔ اور یہ ہجرت تو ظاہری ہے، یہ ہجرت تو ظاہری ہے، نقل مکانی جسے کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہجرت حقیقی کو بیان فرمایا، المہاجر من ہجر ما نہی اللہ عنہ ورسولہ، حقیقی ہجرت کرنے والا وہ ہے جو ہر اس چیز کو چھوڑ دے جس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ یہ ہجرت حقیقی قیامت تک جاری ہے۔ ایک جہاد تو وہ تھا جو مدینہ کی سرزمین پہ صحابہ نے فرمایا، جو کفار اور مشرکین سے اپنی جان اور اپنے مال کے ساتھ قتال کرنا، یہ تو غزوات اور سرایا جس کی تفصیل انشاءاللہ اگلے جمعے سے عرض کی جائے گی۔ ایک تو وہ جہاد تھا، لیکن ایک جہاد حقیقی آپ نے قرار دیا۔ ایک غزوے سے آپ تشریف لائے، آپ نے صحابہ سے فرمایا اتیتم من الجہاد الاصغر الی الجہاد الاکبر، تم چھوٹے جہاد سے واپس آئے ہو، اب تمہارا بڑا جہاد شروع ہو گیا۔ وہ کیا جہاد تھا؟ والمجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ، حقیقی جہاد کرنے والا وہ ہے جو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرے، اللہ کی فرما برداری میں، اللہ کی اطاعت میں، حرام سے اپنے کو بچانے میں، اپنے نفس کے ساتھ جہاد، یہ حقیقی جہاد ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی خاطر اللہ کی نافرمانیوں کو چھوڑنا، یہ حقیقی ہجرت ہے۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا تفصیلی جو سفر نامہ تھا وہ الحمدللہ گزشتہ جمعہ عرض ہوا تھا۔ آپ علیہ السلام مدینہ منورہ میں تشریف لائے اور جیسے عرض کیا کہ سب سے پہلی مسجد قباء بنائی، اس کے 14 دن بعد مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خود مسجد نبوی کی تعمیر میں شامل ہوئے اور اس کے 3 دروازے بنائے گئے۔ باب النبی ایک کا نام تھا، باب الرحمت ایک کا نام تھا، اور مشرق کی طرف ایک دروازہ تھا۔ اور یہ اس زمانے میں مسجد نبوی کی صرف دیواریں کھڑی کی گئی، چھت نہیں بنائی گئی۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب میں بالکل ساتھ جہاں آپ کا آج بھی مزار مبارک ہے، وہاں پر 2 حجرے بنائے گئے، ایک حجرہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کا، اور اس کے بنانے میں 1 سال کا زمانہ لگا، اور ایک حجرہ حضرت سودہ رضی اللہ عنہا کا، اور اس کے 2 مہینے بعد یعنی 11 مہینے بعد ہجرت سے ایک اور حجرہ پیچھے کی طرف بنایا گیا، اور وہ حجرہ تھا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا۔ ہجرت کے بعد جو اہم باتیں پیش آئیں ان میں سے ایک حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی شادی کا واقعہ ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی عمر وہ 15.5 سال کی تھی، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی عمر 21 سال کی تھی، اور حضرت علی آپ کی کفالت میں تھے، آپ ہی کے پاس رہا کرتے تھے، اسی لیے جہیز کا پورا انتظام، گھر کا پورا انتظام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنفس نفیس فرمایا، سوائے مہر کے جو مہر فاطمی کے نام سے آج مشہور ہے، اور وہ تقریباً
آج کل کے حساب سے اس کی رقم 2 لاکھ کے قریب بنتی ہے۔ تو یہ مہر فاطمی حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے دیا، اور اگلے دن جب نکاح ہو گیا تو آپ نے حضرت علی سے فرمایا علی ولیمہ تو کر لو، ولیمہ تو کر لو۔ تو ایک دستر بچھایا گیا جس میں چند مکئی کے دانے، کچھ پنیر کے ٹکڑے اور کچھ کھجوریں رکھ دی گئیں، اور یہ ولیمہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ہو گیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی شادی کا جب وقت آیا تو سب سے پہلا پیغام نکاح حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے دیا۔ آپ نے فرمایا عمر زیادہ ہے، اور اس زمانے میں کوئی معیوب بات نہیں تھی، یہ ایک تعلق کی بات سمجھی جاتی تھی۔ قریبی خاندان اور عمر کے تفاوت کے باوجود پیغام نکاح دینا یہ ایک بہت عزت کی بات سمجھی جاتی تھی۔ جب حلال میں شرم شروع ہو جاتی ہے تو پھر حرام بڑھ جاتا ہے، جب حلال کو مشکل بنا دیا جاتا ہے تو پھر حرام سستا ہو جاتا ہے۔ تو یہ صورتحال آج شادیوں کی بات آتی ہے تو اس کو معیوب سمجھا جاتا ہے، اور اس کے برعکس جو غلط تعلقات ہیں، جو گناہ کی باتیں ہیں، وہ دن بدن عام ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ اس سے بچنے کی جب بات آتی ہے تو یہ سب کہا جاتا ہے کہ دل میں کوئی خرابی ہے، جبکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ نکاح اور شادیاں یہ تم کو حرام سے بچانے والی ہیں، اور یہ تمہاری مالداری کا ذریعہ ہے۔ اپنے بچوں بچیوں کی شادیاں جلدی کر دو، انکحوا الایام منکم، اپنے ان بچوں اور بچیوں کی شادی جن کی شادیاں نہیں ہوئی جلدی کر دو، والصالحین من، اور ان بچوں کی جو نیک ہیں، جو تمہارے غلام ہیں، تمہاری باندیاں ہیں، ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ، اگر یہ فقیر ہوں گے شادی کی برکت سے اللہ انہیں غنی کر دے گا۔ تو آپ علیہ السلام نے اس موقع پر اسی ضابطے کے مطابق کہ آپ علیہ السلام نے رشتے کا ضابطہ کیا قرار دیا، اذا خطب الیکم ممن ترضون خلقہ ودینہ فزوجوہ، جب تمہارے بچے بچی کا رشتہ ایسے شخص کی طرف، تمہاری بچی کا رشتہ ایسے شخص کی طرف سے آئے جس کے اخلاق سے تم مطمئن ہو، جس کے دین سے تم مطمئن ہو، تو شادی کر دو۔ الا تفعلوا، اگر ایسا نہیں کرو گے، تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، تو زمین پر لمبے چوڑے فتنے اور فساد ہو جائیں گے۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور اس سے پہلے حضرت عمر نے بھی پیغام نکاح دیا۔ آپ نے یہی فرمایا عمر تمہاری عمر بہت زیادہ ہے۔ اتنے میں حضرت علی تشریف لائے، التحیات کی شکل میں آپ کی خدمت میں بیٹھ گئے، شرم کے مارے بول نہیں رہے تھے۔ آپ نے فرمایا علی اللہ نے مجھے بتلا دیا ہے تم کیوں آئے ہو، جاؤ میں نے اپنی بیٹی فاطمہ کا رشتہ تمہارے ساتھ طے کر دیا۔ یہ 2 جملوں میں منگنی ہو گئی، نہ کوئی لینا نہ کوئی دینا۔ تھوڑا عرصہ گزرا، حضرت علی آپ کی خدمت میں تھے، تو آپ نے حضرت انس سے فرمایا انس جاؤ ابو بکر، عثمان، طلحہ، زبیر، عمر اور کچھ انصاری صحابہ کو بلا لو۔ یہ صحابہ حاضر ہوئے، آپ نے خطبہ نکاح پڑھ دیا۔ رات ہوئی، آپ نے اکیلی ایمن سے فرمایا جاؤ ایمن فاطمہ کو لے جاؤ اور علی کی امانت علی کے حوالے کر دو۔ اس انداز سے سادگی کے ساتھ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی حضرت فاطمہ سے شادی ہوئی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایک واقعہ تو ہجرت کے بعد یہ پیش آیا، دوسرا واقعہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ان کے اسلام کا واقعہ پیش آیا، حضرت عبداللہ بن سلام کے اسلام کا واقعہ پیش آیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے مدینہ منورہ میں ایک کنواں تھا، اس کو خرید کر اس کو مسلمانوں کے لیے وقف کیا، یہ واقعہ پیش آیا۔ یہ سب وہ بنیادی اور بڑی بڑی باتیں تھیں جس کے نتیجے میں مسلمان مضبوط ہوئے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام یہود کے بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم تھے،
اور یہود کی ساری کتابیں اور تورات ان کو اچھی طرح یاد تھی، سارے ان کی دیگر کتابوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی علامتیں اچھی طرح جانتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، 3 سوالات کیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب اچھے انداز سے ان کا جواب دے دیا۔ اور سب سے پہلی حدیث جو ان کے اسلام کا ذریعہ بنی، جب حاضر خدمت ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث صحابہ کو بیان فرما رہے تھے، اور یہ اتنی زبردست حدیث ہے، اس میں 4 باتیں آپ نے ارشاد فرمائیں، جنت میں جانے کے 4 اعمال۔ عبداللہ ابن سلام نے جب دیکھا کہ یہ حدیث اللہ کے نبی محمد بیان کر رہے ہیں، فوراً ان کے دل میں ایمان کا نور داخل ہو گیا۔ آپ نے فرمایا یا ایھا الناس افشوا السلام، اے لوگوں سلام کو پھیلاؤ، صلوا الارحام رشتہ داریوں کو جوڑو، اطعموا الطعام کھانے کھلاؤ، صلوا باللیل والناس نیام، رات کو جب لوگ سو رہے ہوں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر تہجد کی عبادت ادا کر لو، تدخلوا الجنت بسلام، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ کون سے 4 اعمال؟ یا ایھا الناس افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ۔ ایک اور حدیث میں بخاری شریف کی آپ نے ارشاد فرمایا ان تقرئ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، جسے پہچانتے ہو جسے نہیں پہچانتے، اسلام سب سے بڑی پہچان ہے، مفاد کی خاطر نہیں، سلام آج مفاد کی خاطر ہو چکا، کسی سے کوئی کام ہو تو سلام کرنا ہے، نہیں، ہر مسلمان کو سلام، یہ ایک دعا ہے، دعا کا تبادلہ، دوسرا بھی جواب دے، جو زیادہ الفاظ کہے گا اسے زیادہ نیکیاں، جو السلام علیکم کہے گا 10 نیکیاں، ورحمت اللہ ملا دے گا 20 نیکیاں، وبرکاتہ ملا دے گا 30 نیکیاں۔ رد السلام، سلام کے جواب کو واجب قرار دے دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں سلام کو پھیلاؤ، صلوا الارحام رشتہ داریوں کو جوڑو، جو تم سے توڑتا ہے اللہ کے لیے اس سے جوڑ لو۔ تیسرا فرمایا اطعموا الطعام، کھانے کھلاؤ، یہ نہیں فرمایا صرف مسلمانوں کو، ہر مسلمان ہو کہ کافر ہو، ایک انسانیت کا اکرام ہے، انسانیت کا اکرام ہے، کھانے کھلاؤ۔ اور چوتھا فرمایا رات کی عبادت، صلوا باللیل والناس نیام، رات کو جب لوگ سو رہے ہوں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر تہجد کی عبادت ادا کرو۔ یہ تہجد کی عبادت گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے، اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہونے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے، اللہ سے ہم کلامی اور اللہ کا خصوصی دربار کا وہ وقت ہے کہ جب کوئی انسان نہ ہو، ہم ہو اور ہمارا رب ہو، اور اللہ فرما رہے ہوں ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں، ہے کوئی روزی کی برکت چاہنے والا، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا، الا قضا الا قضا، خود اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر تشریف لا کر اللہ اعلان فرما رہے ہوں اور ہم بیکار پڑے سو رہے ہوں، یہ مسلمان کی شان نہیں ہے۔ یاد رکھیے یہ تہجد کی عبادت فرض نماز کے بعد سب سے افضل عبادت ہے، انبیاء پر فرض تھی۔ ابتدا میں سورہ مزمل کی آیتیں ہم سنتے رہتے ہیں، رات کا اکثر حصہ، پھر آدھی رات کا حصہ، 2/3 رات کا حصہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر تہجد پڑھنے کا حکم تھا۔ اذا فرغت فانصب الى ربک فارغب، اللہ کے نبی کو سورہ الم نشرہ میں اللہ فرما رہے دن بھر آپ ایک ایک کے در پر جائیے اور جو تکلیفیں آپ کو دی جا رہی ہیں برداشت کیجئے، اور جب فارغ ہو جائیے
جب دن بھر اللہ کی تبلیغ سے، اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے سے فارغ ہو جائیے، الی ربک فرغب، تو کھڑے ہو کر اب اپنے رب کی طرف رجوع کیجیے۔ تو یہ 4 باتیں عبداللہ ابن سلام نے سنی، فوراً فرمایا یا رسول اللہ میرے دل میں ایمان کا نور داخل ہو گیا، مجھے کلمہ پڑھا دیجئے، اور فوراً مسلمان ہو گئے۔ یہود پر اس بات کی وجہ سے بہت بڑا جھٹکا لگا۔ اور دوسرا واقعہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے اسلام کا واقعہ تھا۔ حضرت سلمان فارسی فارس سے چلے تھے، ابتدا میں مجوسی تھے، پھر عیسائی بن گئے، اور بڑا شوق تھا، بڑا جذبہ تھا کہ مجھے صحیح دین پر آنا ہے۔ اس کے لیے ایران سے سفر کیا، راستے میں بکتے بکاتے لوگ انہیں خرید لیتے، بیچ لیتے۔ کسی سے راستہ پوچھا، کہا میں راستہ بتاتا ہوں، اور راستہ بتانے کے لیے لے گیا اور بیچ دیا۔ بکتے بکاتے مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا سنا تھا، اپنے ہی یہود کے علماء سے سنا تھا، عیسائیوں سے سنا تھا، نصرانی تھے۔ بہرحال جب مدینہ منورہ پہنچے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے، مسلمان ہو گئے۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ تمہارا آقا کیا شرط رکھتا ہے تمہاری آزادی کی؟ تم آزاد ہو جاؤ، تم آزاد ہو جاؤ، اب اس کی فکر کرو۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ تو مجھ سے 1.25 تولہ سونا مانگ رہا ہے، اور 300 کھجور کے درخت، وہ مجھ سے کہہ رہا ہے 300 کھجور کے درخت لگاؤ، اور جب تک وہ پھلدار نہیں ہو جائے تمہاری آزادی نہیں ہے سلمان۔ چنانچہ یہ حاضر خدمت ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو سلمان میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ آج بھی مدینہ منورہ میں وہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا باغ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس تشریف لے گئے۔ آپ نے وہ درخت جو ایک سال میں بڑھتا تھا اپنے دست مبارک سے لگایا، بہت جلد وہ درخت پھلدار ہو گیا۔ آپ نے فرمایا یہ سلمان یہ ایک ڈلی ہے، انڈے کے برابر تھوڑا سا سونے کی ڈلی دی، فرمایا جاؤ سلمان یہ دو اور اپنے آپ کو آزاد کراؤ۔ حضرت سلمان نے فرمایا یا رسول اللہ 1.25 تولہ 1.25 کلو سونا ہے، 1.25 کلو سونا یہ تو چھوٹی سی ڈلی ہے، آدھا پاؤ بھی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک اس سونے کی ڈلی پر لگایا، فرمایا سلمان میں تم سے کہہ رہا ہوں جاؤ اور اس کے ذریعے آزاد ہو جاؤ۔ حضرت سلمان جب پہنچے اس کا وزن کیا تو وہ پورا 1.25 کلو سونا تھا، جتنا اس نے مانگا تھا حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے اس کو دیا، اور پھر وہ آزاد ہو گئے۔ تیسرا عظیم واقعہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی سخاوت کا واقعہ تھا، سبحان اللہ۔ اور اس واقعے کی طرف انہوں نے اپنی شہادت کے وقت بھی اظہار فرمایا تھا، جب ان کو پانی نہیں دیا جا رہا تھا، کہ جب مدینہ منورہ میں مسلمان پہنچ گئے تو سارے کنویں کھارے پانی کے تھے، ایک کنویں کا پانی بھی میٹھا نہیں تھا۔ مدینے کی آب و ہوا بھی اتنی خطرناک تھی، یثرب اس کو اسی وجہ سے کہا جاتا تھا کہ یہ تسریب سے تھا، ملامت والی جگہ تھی۔ صحابہ کو بخار ہو گیا، شدید بخار ہو گیا، اور ان کے منہ سے ایسی باتیں نکلنے لگی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں آئی۔ آپ نے اللہ سے دعا فرمائی اے اللہ مدینے کے آب و ہوا کو بہتر بنا دے، اس کے بخار کو جحفہ کی طرف منتقل کر دے، یہودیوں کی آبادی کی طرف منتقل کر دے، اور اس کی برکت کو مکہ مکرمہ کی برکت سے بھی دگنا کر دے، ڈبل کر دے۔ اے اللہ اس کے مد میں بھی برکت ڈال، اس کے ساع میں بھی برکت ڈال۔ جو اناج ناپنے کے برتن تھے آپ نے سب کی برکت کی دعا فرمائی۔ پھر فرمایا اے اللہ ابراہیم نے مکہ کو محترم قرار دیا، میں مدینہ کی سرزمین کو قابل احترام قرار دیتا ہوں، آپ اس کو بھی محترم بنا دیجئے۔ یہ دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ اور پانی کا انتظام آپ نے یہ فرمایا کہ ایک ہی کنواں تھا،
بیر روما اس کا نام تھا، اس کا پانی میٹھا تھا لیکن وہ بہت مہنگا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنی ذاتی آمدنی سے اسے خریدا اور اس کو خرید کر مسلمانوں کے نام پر وقف کر دیا اور اس سے مسلمانوں کو میٹھا پانی میسر ہوا۔ مسجد نبوی عبادت کا مرکز تھا، دعوت و تبلیغ کا مرکز تھا، لیکن ابتدا میں قبلہ بیت المقدس تھا۔ 16 مہینے یا 17 مہینے بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا فرمائی۔ اس سے پہلے مکہ مکرمہ میں معراج کے موقع پر نماز تو فرض ہو چکی تھی، اور اس سے پہلے بھی 2 نمازیں جیسے میں نے شروع میں عرض کیا تھا، ایک صبح اور ایک شام کے وقت کی نماز تھی۔ تو وہ کس طرف رخ کر کے اللہ کے نبی فرماتے تھے، ادا فرماتے تھے؟ تو 2 قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں عبادت کا جو انداز تھا وہ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا تھا۔ مدینہ منورہ میں یہودیوں کی ابتدا میں دل جوئی کے لیے اللہ کا حکم آ گیا کہ اب تم اپنا قبلہ بیت المقدس کی طرف کر لو۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں، مکہ مکرمہ میں بھی قبلہ بیت المقدس ہی تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز سے نماز پڑھتے تھے کہ بیت المقدس کی طرف بھی قبلہ ہو جائے اور بیت اللہ بھی سامنے آ جائے، کیونکہ آپ علیہ السلام کو بیت اللہ کا قبلہ 2 وجہ سے پسند تھا۔ ایک تو اس لیے کہ آپ کی علامات نبوت میں یہ بات تھی کہ آپ کا قبلہ بیت اللہ ہوگا، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ یہ بیت اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ تھا اور آپ کو ملت ابراہیمی پر عبادت کرنا پسند تھا۔ اور وہ جگہ کون سی تھی؟ وہ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان۔ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے تو بیت المقدس کی طرف بھی قبلہ ہو جاتا اور بیت اللہ کی طرف بھی قبلہ ہو جاتا۔ بہرحال دونوں رائے محدثین کی ہیں۔ اب مدینہ منورہ میں 16 مہینے گزر گئے، 17 مہینے گزر گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین تو تھا کہ اللہ رب العزت میرا قبلہ بیت اللہ کی طرف کر دیں گے، تو بار بار آپ اپنی نگاہ اٹھاتے، آسمان کی طرف دیکھتے۔ اللہ کو یہ ادا بھی پسند آئی، اللہ نے اس کا بھی ذکر قرآن میں کیا، قد نرا تقلب وجہک فی السماء، اے میرے محبوب آپ کا بار بار آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنا ہمیں بڑا اچھا لگ رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم عن قریب آپ کا قبلہ ایسا کر دیں گے جو آپ کو پسند ہے۔ پھر فوراً حکم دیا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اب اپنا رخ آپ بیت اللہ کی طرف کر دیجئے، جہاں کہیں تم ہو تمہارا قبلہ اب بیت اللہ ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت براء بن معرور کی والدہ کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے تھے، جہاں آج بھی مسجد قبلتین ہے۔ آپ وہاں پر ظہر کی نماز ادا فرما رہے تھے، 2 رکعت پڑھی تھی کہ یہ آیت نماز کے دوران اتر گئی، جبرائیل امین اتر گئے کہ اسی حال میں اب آپ اپنا رخ بیت اللہ کی طرف کر دیجئے۔ آج بھی مسجد قبلتین وہاں مصلی وہاں مشرقی جانب بنا ہوا ہے، بیت المقدس کی طرف بنا ہوا ہے، تو آپ نے صحابہ کو حکم دیا اپنا رخ بیت اللہ کی طرف کر لو، آپ خود چل کر تشریف لائے اور آگے آپ نے پھر 2 رکعتیں بیت اللہ کی طرف ادا فرمائی۔ مسجد قبلتین کا مطلب ہی یہی ہے کہ 2 قبلوں والی مسجد۔ پھر عصر کی نماز سب سے پہلے مسجد نبوی میں بیت اللہ کی طرف رخ کر کے پڑھی گئی۔ اب جب یہ حکم آیا تو یہودیوں نے اور دوسرے مدینہ کے اندر جو لوگ تھے مشرکین منافقین، انہوں نے باتیں شروع کر دی۔ اللہ نے اس کا جواب دیا سیقول السفہاء من الناس، یہ بے وقوف لوگ ہیں جو اعتراض کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، جس کا جو قبلہ بھی تمہارا بیت المقدس تھا اس قبلے کو کس چیز نے پھیر دیا، کیوں اپنا رخ تم نے تبدیل کر دیا؟ ان کا حسد بڑھ گیا، ان کی حسد کی آگ بڑھ گئی اور
حسد کی آگ بڑھنے کی وجہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ یہ بہت بڑی وجہ تھی کہ اس سے پہلے بیت اللہ کسی کا قبلہ نہیں ہوا تھا۔ یہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے پتہ چلتا ہے، لیکن بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ تھا۔ بہرحال تو ان کا حسد بڑھ گیا، انہوں نے اشکال اور اعتراضات کرنا شروع کر دیے۔ اللہ نے خود جواب دیا، آپ کہہ دیجئے قل للہ المشرق والمغرب، مشرق بھی اللہ کا ہے، مغرب بھی اللہ کا ہے، بیت المقدس قبلہ ہو کہ بیت اللہ قبلہ ہو، اینما تکونوا فثم وجہ اللہ، جہاں کہیں تم رخ کرو وہاں اللہ کی ذات موجود ہے۔ لیکن اصل دینداری اللہ کے حکم کو ماننا ہے۔ اللہ کا حکم پہلے بیت المقدس کی طرف تھا، اب اللہ کا حکم بیت اللہ کی طرف آ گیا، لہٰذا یہ اشکالات، یہ اعتراضات بے وقوفوں کی باتیں ہیں۔ اور پھر آگے ایک اور آیت میں فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا رخ بیت المقدس کی طرف کرو، یہ بیت اللہ کی طرف کرو، نیکی کا کمال یہ نہیں ہے، ولکن البر، نیکی کا کمال یہ ہے من آمن باللہ، اپنے ایمان کو بڑھیا بناؤ، اپنے اخلاق کو بڑھیا بناؤ، نمازیں ادا کرو، زکاتیں ادا کرو، وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى، پوری فہرست اللہ نے عملی زندگی کی بیان فرمائی۔ اس میں فرمایا اپنے عقائد کو بہتر کرو، اپنی عبادات کو اچھا کرو، اپنے معاملات کو بہتر کرو، اپنی معاشرت کو اچھا کرو، غریبوں کے ساتھ ہمدردی کا جذبہ پیدا کرو، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنا، یہ اصل نیکی ہے۔ باقی مشرق کی طرف قبلہ ہو کہ مغرب کی طرف قبلہ ہو، اللہ کا حکم پہلے بیت المقدس تھا، اب بیت اللہ ہو گیا۔ بہرحال یہ واقعہ 16 مہینے یا 17 مہینے کے بعد تحویل قبلے کا پیش آیا، اور اس کے بعد انشاءاللہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی میں جو غزوات، جو سرایا اور جو جہاد کے واقعات پیش آئے، زندگی رہی تو اس کو عرض کیا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت سیرت طیبہ کے اس مبارک تذکرے کی برکت سے ہم سب کو اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے عشاق میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔